الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی لازوال محبت کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ایمان کا بنیادی جزو ہونا ہے۔ اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ نسبت، محبت، تعلق، اطاعت و اتباع، تعظیم و تکریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کامل نہیں ہو جاتا۔ ہم سے کامل ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہوئے مادی رشتوں، ناطے اور فائدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں فنا ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ یہ آیت کریمہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین کا قرب بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید ایک جگہ فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اسی نے اللہ ہی کا حکم مانا، یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت ربانی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تم اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا زینہ ہے۔ رب دو جہاں خود فرما رہا ہے، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کی رضا ملتی ہے۔ پھر فرمایا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، یعنی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، ادب بھی اور احترام بھی بجا لاؤ۔ واضح رہے، اگر کسی شے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کم ہو گئی تو ایسی صورت میں ایمان خطرے سے دو چار ہو جائے گا، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک تعلق آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار نہ کیا جائے، تعلق محبت، تعلق اطاعت، تعلق اتباع، تعلق تعظیم، اگر ان چار جہتوں میں سے کسی ایک جہت کا تعلق بیک وقت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا نہ جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول ہے کہ کوئی کسی سے ٹوٹ کر محبت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حسن و جمال کے سارے پیمانے اس میں نظر نہ آ رہے ہوں۔ بظاہر ہم کسی کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو زمانوں اور مقامات کے ساتھ اس کے پیمانے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حسن و جمال کے جو پیمانے ایک زمانے اور مقام میں اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں تو وقت اور مقام کے بدل جانے سے وہی پیمانے برقرار بھی رہیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حسین شخصیت اپنے ظاہر و باطن
عادات و خصائل، اخلاق و معاملات، کردار و گفتار، سخاوت و شجاعت اور زبان و بیان میں بھی بیک وقت اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل ہو اور اس کا ثانی اور کوئی نہ ہو۔ چنانچہ کسی پیکرے حسن جمال کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علم و فضل کا ڈنکا بھی بجتا ہو اور اسے اعجاز کلام کا بھی حامل ہو، اس میں تصرف بھی ہو اور تحکم بھی ہو، ہر کوئی اس کی برتری اور بالادستی کا قائل ہو، وہ زندگی کے ہر پہلو میں کامل ہو اور وہ حکم میں بھی بے مثال ہو، غریب ہو یا امیر، ہر کوئی اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہو، وہ سخی ایسا ہو کہ کبھی کوئی سوالی اس کے در سے خالی نہ لوٹے، حکمران ایسا ہو کہ مملکت اس کے وجود سے ہر دم شاد و آباد رہے، عادل ایسا ہو کہ غیر بھی اسے اپنا منصف بنانا پسند کریں، گفتگو کرے تو الفاظ موتیوں کی طرح شکل اختیار کر لیں، وہ جدھر سے گزرے تو ادھر کی فضا خوشبو سے معطر و معمور ہو جائے۔ اس شخصیت کی یہ جملہ خوبیاں زمان و مکان سے بالا تر ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اوصاف سے متصف فرمایا۔ گرچہ کما حقہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ حق یہ ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آپ کے حسن جیسا نہ کسی کا حسن تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جیسا کسی کا جمال۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔